وہ کون سی چیز ہے جو آپ سے چھوٹ نہیں رہی؟ ہو سکتا ہے یہ کسی سے ہوئی بات چیت یا کوئی بحث ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے چاہت ہو، یا پھر آپ کی زندگی کے کسی برے وقت سے جڑی مایوسی کا احساس ہو۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی دنیاوی چیز ہو جس سے وقت کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہو گیا ہو۔ چیزوں کے ساتھ لگاؤ یا ان میں دلچسپی رکھنا ایک آسان اور فطری عمل ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ میں بھاری پن محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز یا سوچ کو اپنے دماغ پر حاوی رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے بوجھ اٹھایا ہے جو وقت کے ساتھ بھاری تر محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم اس غیر ضروری بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ میں آپ کو میڈیٹیشن کی ایک تکنیک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ کو زندگی میں ہلکا پن محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ جب میں نے مانسٹری میں منک یعنی راہب بننے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے مجھے ایک مرحلے سے گزرنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں صرف فلائٹ لے کر دوسرے ملک جا کر راہب بن گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک یکسر تبدیلی کے دور سے گزرنا پڑا۔ یہ صرف دنیاوی چیزوں کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں تھا، مجھے اس ماحول کو بھی چھوڑنا تھا جس میں پلا بڑھا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے سر تک کو منڈوانا پڑا۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا وہ یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہاں جا کے مجھے اپنے اندر کی بے چینی سے آزادی ملے گی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اب تک کی پیچیدہ اور مشکل احساسات سے چھٹکارا حاصل کر پاؤں گا۔ لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ اپنے من کی چیزوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو جب میں ہمالیہ کے خوبصورت پہاڑی علاقے میں دنیا کے سب سے اچھے استادوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تب بھی میں اپنے آپ میں بہت کچھ محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیسے پردے کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا ذہن اکثر بہت مصروف ہوتا ہے۔ یہ لگاتار اچھلتے رہنے والا، کبھی آرام نہ کرتے رہنے والا بندر جیسا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے ہم اکثر تھکان محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم آرام اور سکون محسوس کرنا جانتے ہوں۔ تو ایسے میں ہم عام طور پر اس مسئلے سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بندر کو قابو میں کرنے کے لیے بندر کا استعمال کرنے جیسا ہے۔ تو ہمیں سب کچھ چھوڑنے کا ایک طریقہ ڈھونڈنا ہے، صرف اپنی زندگی میں سکون لانے والے حالات پیدا کر کے نہیں، بلکہ اپنے اندر یہ سمجھ پیدا کر کے بھی کہ ہم اپنے دماغ کو پرسکون کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے جس میں ہم مکمل طور پر تمام غیر ضروری چیزوں اور خیالات سے آزادی محسوس کر سکیں۔ اس کا طریقہ مجھے مانسٹری کے ایک استاد نے سکھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیلے آسمان کا تصور کرو، وہ نیلا آسمان تمہارا دماغ ہے، وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن کئی ایسے دن ہوتے ہیں جب آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ یہ بادل ہمارے خیالات ہیں، اور تب شاید نیلا آسمان دکھائی نہ دے۔ اصل میں کبھی کبھی زندگی میں لمبے عرصے تک اتنے بادل چھائے رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ نیلا آسمان کیسا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیلا آسمان کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اور جب ہم دماغ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو بس ایسے حالات بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خیالات کے بادل چھٹ جائیں تاکہ ہم نیلا آسمان دیکھ سکیں۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ نیلے آسمان کا تصور کرنا شروع میں کئی دفعہ تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ اس تکنیک کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے کرنے کے طریقے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے آسان تکنیک ہے۔ اس تکنیک میں ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر سے پورے جسم میں روشنی کی ایک گرماہٹ بھری دھارا گزر رہی ہے۔ ایسا کرتے وقت ہم سوچ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام اچھی طرح کرنا ہے، مجھے اپنے دماغ میں یہ بالکل صاف کر دینا ہے۔ اور جب ہمیں یہ تصور کرنا ہوتا ہے تو ہم
اس مشق کے بارے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ روشنی چھوٹی ہونی چاہیے یا بڑی، گول ہونی چاہیے یا چوکور، اور یہ بھی رکاوٹ کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس مشق میں ہم تھوڑا الگ طریقہ اپنائیں گے۔ اب آپ رک کر اس جگہ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے جہاں ہونا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، جہاں آپ کو بہت لطف آتا ہے۔ اپنے دماغ میں بس اس جگہ کا تصور کیجیے، وہاں کے رنگوں اور خوشبوؤں کے بارے میں سوچیے، وہاں کے مختلف چیزوں اور آوازوں کے بارے میں سوچیے۔ میرا اندازہ ہے کہ اب آپ کے دماغ میں وہاں کا نظارہ آ گیا ہوگا۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ بغیر کسی خاص کوشش کے آپ کے دماغ میں تھوڑی دیر تک رہ بھی سکتا ہے۔ تصور کرنے کا یہی طریقہ آسان اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اس کے لیے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی، اس تصویر کی واضح یا غیر واضح ہونے پر نہیں، بلکہ اس بات پر توجہ دیجیے کہ اس سے میڈیٹیشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ تصویر خود بخود صاف ہوتی جائے گی۔ بار بار میڈیٹیٹ کرنے سے ہم اس میں اور آسانی محسوس کرتے جاتے ہیں، پھر ہم میڈیٹیشن کے دوران اس کے فائدے محسوس کرتے ہی ہیں۔ اس کا اثر ہماری باقی زندگی پر بھی پہنچنے لگتا ہے۔ اس کی ایک سائنسی وجہ ہے، وہ یہ کہ میڈیٹیٹ کرتے وقت ہمارے دماغ کے اندر کوئی چیز بدلنے لگتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سارا لزار نے ایک کمال کی اسٹڈی سے دکھایا کہ صرف 8 گھنٹے کی میڈیٹیشن کی پریکٹس سے ہم دماغ کے سیکھنے اور پریکٹس کرنے والے حصوں میں بڑی حد تک بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دماغ کے وہ حصے بڑے ہو گئے اور پریشانی اور تناؤ سے تعلق رکھنے والے حصے چھوٹے ہو گئے۔ سارا کے اسٹڈی سے یہ پتہ چلا کہ صرف 8 ہفتے کی میڈیٹیشن پریکٹس سے دماغ میں بڑے بدلاؤ آ گئے۔ اگر ہم مشق جاری نہ رکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تبدیلی محسوس کرتے رہیں، لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ نفسیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کر کے دیکھنے کا وقت ہے۔ اس میڈیٹیشن میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ ہمیشہ کی طرح ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے ماحول میں پرسکون ہیں۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ میڈیٹیشن لیٹ کر کرنا چاہتے ہیں یا بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کے یا کھلی رکھ کر، جیسے بھی آپ کو آسان اور صحیح لگے۔ تو پرسکون ہوتے وقت آپ کو یاد دلا دوں کہ اب بھی آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ خیالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دماغ تو بھٹکے گا ہی، ہمیں بس دیکھنا ہے کہ یہ کب بھٹکتا ہے اور پھر فوکس کی چیز پہ لے آنا ہے۔ آج ہم اپنے تصور میں بنی ہوئی عکس پر توجہ دیں گے۔ ہم جتنا زور لگائیں گے اس میں اتنا کم سکون ملے گا، اس لیے اس موقع کو ہر چیز سے الگ ہو کر اپنے جسم، دل و دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے استعمال کیجیے۔ ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ پہلے سے موجود ہے، جیسے وہ بادلوں کے پیچھے نیلا آسمان۔ ہمیں اپنے آپ میں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں، بس ایسے حالات پیدا کرنا ہے جس میں بادل اپنے آپ چھٹ جائیں۔ پہلے ہم آنکھیں کھلی رکھ کر ہلکی فوکس کے ساتھ شروع کریں گے۔ ہمیں اپنے ماحول یعنی آس پاس کی چیزوں کے ہونے اور ان کی اہمیت کا احساس ہے۔ ہمیں کسی چیز کو گھورنا نہیں ہے، بس آرام سے تمام نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے۔ اس دوران کچھ بہت گہری سانسیں لیجیے۔ ناک سے سانس اندر لیجیے اور منہ سے اسے چھوڑیے۔
سانس اندر لیتے ہوئے اپنے پھیپھڑوں اور جسم میں ہوا بھرنے کے عمل کو محسوس کیجیے۔ سانس چھوڑتے ہوئے جسم میں ڈھیلے پن اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اب ایک اور بار ناک سے گہری سانس اندر کھینچیے اور منہ سے چھوڑیے۔ اور اب اگر آپ چاہیں تو دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس رکنے کے احساس کا لطف اٹھائیے۔ کچھ نہیں کرنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، بس اپنے جسم کے وزن کو محسوس کیجیے۔ نیچے موجود سیٹ یا فرش پر اپنے جسم کے دباؤ پر غور کیجیے۔ جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول اور مختلف آوازوں پر بھی غور کیجیے۔ کیا آپ کے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا میں ہم آہنگی ہے؟ کہیں آپ باہر کی دنیا کی آوازوں کے خلاف اپنے اندر مزاحمت محسوس تو نہیں کر رہے؟ اپنے ماحول میں پرسکون ہو جائیے۔ آوازیں آتی جاتی رہیں گی۔ خواہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹے ہوئے، غور کیجیے کہ آج اپنے آپ میں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جسم کے ان حصوں پر غور کیجیے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی تناؤ ہے۔ ڈھیلا چھوڑ دینے سے ان حصوں کو فائدہ ہوگا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانسوں پر غور کیجیے۔ غور کیجیے کہ جسم کس طرح سانس لیتے اور چھوڑتے ہوئے پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا ہے، بس کچھ لمحے پرسکون ہو کر سانسوں پر دھیان دینا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے جسم پر ایک اچھی اور نرم دھوپ پڑ رہی ہے، اور یہ نرم دھوپ آپ کے سر کے راستے جسم میں داخل ہو کر پھیلتے ہوئے آپ کے پیروں کی طرف جا رہی ہے۔ ہم فرض کریں گے کہ یہ دھوپ آپ کے جسم میں بھر رہی ہے، اور اس کے بھرنے سے جسم کے تمام درد اور تناؤ پگھل کر ختم ہو رہے ہیں۔ اس سے جسم اور خیالات نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پیر کی انگلیوں سے شروع کریں گے۔ ایک بار پھر اپنے پورے جسم میں لگاتار بہہ رہی نرم دھوپ کا تصور کیجیے۔ یہ دھوپ پیروں کی انگلیوں میں، پیروں میں بھر رہی ہے، پھر اوپر ٹخنوں میں اور پنڈلیوں سے ہوتے ہوئے گھٹنوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک بار آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ ہونے لگتا ہے۔ کئی بار ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، کئی بار دھیان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ جب بھی دھیان بھٹکے ہمیں اسے دھیرے سے واپس لانا ہے۔ اپنے جسم میں پھیلتے ہوئے اس نرم دھوپ پر ایک بار پھر وہ نرم دھوپ پورے جسم میں بھرنے کے ساتھ ساتھ تناؤ کو پگھلا رہی ہے۔ اب ٹانگ کے اوپر کے حصے میں تناؤ ختم ہو رہا ہے، اور ہلکے پن کے احساس سے جسم بھرتا جا رہا ہے۔ اب کولہے اور کمر میں تناؤ ختم ہونے کا احساس کیجیے۔ ہر تناؤ اس نرم دھوپ کے زیر اثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اوپر پیٹ اور پیٹھ کے نچلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں بھی تناؤ پگھل کر بہہ رہا ہے۔
یہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا، سینے پر اور پیٹھ کے اوپر کے حصے پر۔ جو بھی تناؤ ہے دھوپ میں پگھل رہا ہے۔ اب اوپر سے آ رہی یہ دھوپ پھیلتے ہوئے کندھوں سے نیچے بازوؤں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پھر ہاتھوں، انگلیوں اور انگوٹھوں تک۔ بازوؤں سے نیچے جا رہی یہ نرم دھوپ وہاں موجود تناؤ کو بھی ختم کر رہی ہے۔ جسم ہر تناؤ سے آزاد ہو رہا ہے۔ اوپر سے آتی یہ دھوپ اب گردن اور گلے والے حصے میں بھر رہی ہے۔ سب کچھ نرم پڑتا جا رہا ہے، جبڑے بھی۔ اب نچلے جبڑے اور اوپر کے جبڑے، ناک کے پیچھے، آنکھ کے پیچھے، سارا تناؤ پگھل کر بہہ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ اس نرم دھوپ کے سر کے اوپر کے حصے تک بھرنے تک چلتا رہتا ہے۔ اب پورے جسم میں وہ دھوپ بھر گئی ہے، اور جسم میں گرماہٹ، سکون اور ہلکے پن کا احساس آ گیا ہے۔ اب بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس کا پھیلنا جاری ہے۔ اب آپ اس تصور سے اپنا دھیان ہٹا سکتے ہیں، لیکن سکون کے احساس کو بنے رہنے دے سکتے ہیں۔ سیٹ یا فرش کو محسوس کرتے ہیں، اپنے آس پاس کی آوازوں اور ماحول کو محسوس کرتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک پل رک کر غور کیجیے کہ اپنے لیے تھوڑا وقت نکال کر ایسا کرنے سے جسم اور دماغ میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ ہلکے پن اور آزاد ہونے کے بہتر احساس کو محسوس کر پائے ہوں گے۔ لیکن اگر وقتی طور پر ایسا نہیں لگ رہا تب بھی پریشان نہ ہو۔ ان مشقوں میں پرسکون ہونے اور ان کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اور اگر فوری طور پر کچھ محسوس نہ بھی ہو تو یاد رکھیے کہ دل و دماغ میں اچھی اور بڑی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میڈیٹیشن پریکٹس کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، اس لیے اگلے میڈیٹیشن تکنیک میں بھی میرے ساتھ رہیے، جس میں ہم شکر گزاری اور قدردانی کے احساس پر غور کریں گے، اور یہ کہ ہم کیسے اپنی زندگی کی اہمیت کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی قدر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، میڈیٹیشن کرتے رہیے۔